کہ حیرت کی انتہا نہیں رہتی ہے. سبحان اللہ. آپ جاننا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. قرآن عظیم کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے سینے میں اتارا. جبریل علیہ السلام آیتیں لے کر کے آتے، میرے آقا علیہ السلام اس کو سنتے، اور کاتب وحی حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کاتب وحی، حضور ان کو پاس بلاتے اور آیتیں لکھوا دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس زمانے میں کاغذ تو تھا نہیں، بس پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، کپڑے پہ لکھا جاتا تھا، چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، پیڑوں کے پتوں پہ لکھا جاتا تھا. یہ تو ان اکابر صحابہ کرام کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے پورے قرآن عظیم کے نسخے کو جمع فرما دیا. سبحان اللہ. اور پورا قرآن عظیم عربی میں، خطہ عجم میں جب یہ قرآن عظیم آیا، پڑھنے میں لوگوں سے غلطیاں ہوئی کہ کہاں زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے. تو حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے میں اس پر زبر، زیر، پیش، نقطے، اعراب وغیرہ لگوائے، اور آیتوں کو رکوع کی شکل میں اور سورتوں کی شکل میں، پاروں کی شکل میں اس کو جمع کیا گیا. سبحان اللہ. بھوکنے والے تو بھوک دیتے، بکواس کرنے والے تو بکواس کر دیتے، اور معاذ اللہ شیعہ بدبختوں کی یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے کہ حضرت علی کے علاوہ اکابر صحابہ کرام کو مردود گالیاں دیتے ہیں. اور اس بدبخت نے بھی یہی اپنے جملے دہرائے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی نے اس قرآن عظیم کو اکٹھا کیا، تو اکٹھا کرنے کے بعد اس میں کچھ آیتیں بڑھا دی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شاگردی حاصل کی ہو، وہ دین کے معاملے میں ایسا کریں گے؟ تیری نسل میں خرابی ہے، اور ظالم عن قریب عن قریب عن قریب کتے کی موت مارا جائے گا، اور ایسی حالت ہوگی کہ اس کے اپنے اس کے منہ پہ تھوکیں گے. دنیا میں بہت آئے قرآن پاک پہ انگلی اٹھانے والے، لیکن ان کے آج نام و نشان باقی نہیں رہے. لیکن الحمدللہ جنہوں نے اس کو سینے سے لگایا، آج چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کر لیا. سبحان اللہ. ابھی 3 بچوں کی دستار بندی تمہاری مسجد میں ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں مدارس سے بچے جو ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچے تھے ہوتے ہیں، اور اپنے سینوں میں اس کو چھپا لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ فیصلہ صرف انہی کے حق میں نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم بھی قرآن پاک کو سیکھیں، اس کی تلاوت کریں. جو قرآن پڑھتا ہے قسم خدا کی وہ اللہ سے باتیں کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. تم کسی کا ججمنٹ پڑھو، کوئی تمہیں لیٹر بھیجے. بہت سارے لوگ لو لیٹر کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کتنے شوق سے پڑھتے ہیں، ہاں میرے محبوب نے کیا کیا کہا. ارے ظالموں، کبھی اس بارے میں نہیں سوچ کر کے دیکھو تمہارے مولا نے تم سے کیا کیا فرمایا. اگر تم ترجمہ سے نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم تلاوت ہی کرتے رہو. سبحان اللہ. ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، لکھا ہوا تھا ایک آدمی قرآن عظیم کو مسجد میں جاتا، نماز پڑھتا، قرآن کو اپنے دامن سے، اپنے رومال سے صاف کرتا، اور صاف کرنے کے بعد کہتا مالک میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، اور اٹھا کر کے چومتا، سینے سے لگاتا، اور اللہ سے عرض کرتا میرے مولا تو سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے. سبحان اللہ. اس کا یہ عمل زندگی بھر چلتا رہا. اللہ تبارک و تعالی جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، ایمان پر خاتمہ نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. میرے مولا نے اس پر ایسا فضل فرمایا کہ اس کے خاندانی نے کسی نے خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھا ما فعل اللہ بکا، آپ کے ساتھ میں اللہ نے کیا معاملہ پیش فرمایا؟ تو کہا کہ اللہ کا کرم ہو گیا، قرآن کی عظمت، اس کی محبت، اس کو چومنا، سینے سے لگانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ مجھے کلمہ نصیب ہوا. سبحان اللہ. اور میرے مولا نے مجھے بخش دیا ہے. سبحان اللہ. لوگوں، قرآن عظیم کو اپنے سینوں سے لگاؤ، اپنے ماتھے سے لگاؤ. جب ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ سکتی ہے تو پڑھنے والے کو کیا انعام ملتے ہوں گے. سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیز و میرے دوستو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم دین حاصل کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک فضیلت میں لکھا ہوا ہے حضرت کہ اگر کسی کو اس بات کا علم ہو کہ آج شام کو مجھے مر جانا ہے تو اسے کون سا عمل ایسا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی بخشش کی امید ہو، تو فرمایا گیا کہ اسے چاہیے، حضرت علی کا قول ہے، اسے چاہیے کہ علماء کی صحبت میں جا کر کے بیٹھے اور دین سیکھنا شروع کر دے۔ میرا مالک اس دین سیکھنے کی وجہ سے اس کو طالب علمی کا رتبہ عطا فرمائے گا، اور جو دین کی رغبت میں رہے گا اسے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا بھی مت کر بیٹھیو کہ پوری زندگی گناہ کرتے رہیو، کیونکہ یہ اس شخص کے لیے ہے جسے اس بات کا علم ہو کہ شام کو مجھے مر جانا ہے، سمجھے؟ اور جسے اس بات کا علم نہیں، وہ کیا کرے گا؟ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ہر طرح سجایا اس گھر کو جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں۔ اس لیے لوگوں، قرآن عظیم کی آیتیں ہمیں بارہا متنبہ کرتی ہیں، ہمیں تنبیہ کرتی ہیں، ہمیں سمجھایا کرتی ہیں۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم جب تک مت مرنا جب تک کامل مسلمان نہ ہو جاؤ۔ کہیں میرے مولا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، ورنہ شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا، بہکا دے گا۔ آج ہم اپنے بھائی کو دشمن جانتے ہیں، پڑوسی کو دشمن جانتے ہیں، لیکن قرآن سے پوچھو قرآن تو بتا ہمارا دشمن کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تیرا کھلا دشمن ہے۔ وہ اچھا چور چوری کہاں کرتا ہے؟ جہاں مال ہو۔ شیطان بھی ڈاکہ وہیں ڈالتا ہے جہاں ایمان ہوگا، وہ تمہارے مال کا بھوکا نہیں ہے۔ اس لیے اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو، جن جن چیزوں کو قرآن عظیم نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچو، جن چیزوں کو حلال کہا ہے ان میں لگو۔ قرآن نے اگر جھوٹ کے بارے میں کہا ہے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، چغلی، غیبت، قتل و قتال، زنا، شراب، ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا، تب جا کر کے اسلام میں پوری طرح سے داخل ہوگے۔ ہر چیز کا روشن بیان ہے قرآن عظیم کے اندر۔ پڑھنے والا تو ہو، جب اس کو پڑھتا جائے گا قسم خدا کی۔ ابھی تو ہم صرف تلاوت ہی کرتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیا ہم نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پڑھنے پر بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ سننے والے پر کو بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں ان کو دوہرا ثواب دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے تو رٹ لیا، پڑھتے چلے گئے اسپیڈ کے ساتھ، ہمیں سنگل ثواب ہے، اور جو محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، اسے ڈبل ثواب دیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، اس کی کوششوں کو۔ اور ماں کے لیے میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ماں دیندار ہو جائے، اولادیں ایٹومیٹک دیندار ہوتی چلی جائیں گے، سبحان اللہ۔ میری بہنوں، میرے ان جملوں کو اپنے دل کی تختی پر جگہ دینا۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں اگر اس کو اچھی تعلیم مل گئی تو یہ بچہ آگے جا کر کے مسجد کا نمازی بھی بنے گا، دین کا غازی بھی بنے گا، قرآن کا حافظ بھی بنے گا، کعبے کا حاجی بھی بنے گا، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بھی بنے گا، سبحان اللہ۔ اور آج کی ماں کی کنڈیشن اتنی خراب ہے معاذ اللہ، کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، اللہ اکبر۔ دیکھ رہی ہیں ٹی وی، انہیں کسی چیز کا علم ہو یا نہ ہو، اس بات کا علم ضرور ہے کہ اسٹار پلس پر کون کون سے ناٹک کس وقت آ رہے ہیں، جوتا اکبر کا ناٹک کس ٹائم آگا، ناگن کس وقت آگی، کون کون سی ہیروئن کون کون سے ناٹک میں کون کون سا رول ادا کر رہی ہے، ان کے نام کیا کیا ہیں، اور ان سے پوچھ لیا جائے کہ میری بہن یہ بتا نبی کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں، تو ادھر ادھر دیکھیں گے، زیادہ سے زیادہ حضرت فاطمہ کا نام بتا دیں گے، ایک نام یاد آ سکتا حضرت فاطمہ، بس۔ اللہ کی پناہ میری بہنوں، اللہ رب العالمین نے اگر تمہارے دامن میں پھول کھلایا ہے تو اسے حسنین کریمین کا غلام بنا دو۔
اگر تم نے یہی بے حیائی والی چیزیں کی اختیار کرتی رہی تو یہ گھٹی پلا رہی ہو تم اپنے بچے کو، اور گھٹی کا اثر بہت جلد دکھائی بھی دے جاتا ہے۔ مثلا تم نے ٹی وی دیکھا، گانے دیکھے، فلمی سٹوریاں دیکھی، آنکھوں نے تو ٹیپا، لیکن دماغ کی میموری میں فٹ ہوا، اور وہ دماغ کی میموری ٹرانسفر کرتی ہے دل کی جانب۔ یہی وجہ ہے، ابھی مفتی صاحب مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے، سمجھے؟ اور جب دل سیاہ ہوتا جاتا ہے اور دل کے قریب سے نکلتا ہے سفید دودھ، اور تم نے اپنے بچے کو پلا دیا، پوری سٹوری اس کے اندر ٹرانسفر کر دی۔ آج ٹرانسفر ہوئی ہے، اس کا اثر بہت جلد دکھائی دینے والا ہے۔ ڈی جے کسی محلے میں بجے گا، آواز آئے گی، قدم یہیں تھرکیں گے، تم 1000 دروازے لاک کر دو، چھت پہ چڑھے گا، زینے پہ جائے گا، دوسرے کی چھت پہ جائے گا، پہنچے گا بھائی، کیونکہ تم نے گھٹی اس کو ایسی پلائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی میں ایسے عمل کیے، اور جھوٹ زبان پہ کس انداز میں آتا ہے جانتے ہو؟ بچہ جب نہیں سوتا ہے نا تو جھوٹ بول کر کے سلاتی ہے، کتا آ جا سو جا، بلی آ گئی، شیر آ گیا، بھیڑیا آ گیا، آیا کچھ ہے نہیں، جھوٹ بول بول کے اسے ڈرا دیا، اب وہ سو رہا مجھے، یہ ڈر کے مارے سینے سے لگ گیا، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ سنانا ہی تھا تو حضرت فاطمہ کی کوئی کہانی سنا دیتی، سنانا ہی تھا تو حضرت علی شیر خدا کے کچھ چرچے کر دیتی، قصے کہانیاں جھوٹی موٹی باتوں پہ لگی رہتی ہو، یا زیادہ سے زیادہ گودی میں لیا اور دنیاوی کہانی، چندہ ماما دور کے پوئے پکائے گور کے، یہ تو چلتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی، ماں کا کردار ایسا ہو کہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا جب اپنے لالوں کو سناتی تھی تو اس انداز میں اپنے بچوں کو نعت مصطفیٰ پڑھ کر کے سناتی تھی، محبت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، نظارہ کروں میں۔ یہ جملے زبانوں پہ آئیں، قسم خدا کی بچہ محبت بھرے انداز میں سوتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کی بیٹی کا کردار اور تمہارا کردار، میری بہنوں برا مت ماننا، میں تمہارا دینی بھائی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ گھروں کے اندر اسلام کی شعائیں پھوٹیں، تمہارے بچے دیندار بنیں، تم اپنا کردار ادا کر دو نا۔ تمہارا بچہ جب تک تمہاری آغوش میں تقریباً 5 سے 7 سال تک تمہارے ارد گرد رہتا ہے، خربوزے کو خربوزہ دیکھ کر کے رنگ بدلتا ہے، ان قریب تمہیں دیکھ دیکھ کر تمہارا بچہ آگے بڑھ رہا ہے، تم اپنا کردار اپنے اس کے وقت پر ادا کر دو۔ 5-7 سال کے بعد میں جب یہ بچہ مولانا مطلوب صاحب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنے اچھے ماں باپ کا بچہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ جانتے ہو یہ کیا کہیں گے؟ ابے تجھے تیرے ماں باپ نے کچھ سکھایا ہے؟ مسجد